اب اسٹڈی کرنے پرنسپل کو ہم پڑھتے ہیں تاکہ اس سبجیکٹ کو اسٹڈی پراپر کر سکیں. تو جیسے ایک نیوٹن کا لا ہے، آپ نیوٹن کے پرنسپلس کو پڑھتے ہیں، وہ پھر ہم اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں. بغیر پرنسپل کے آپ اس سبجیکٹ کو اسٹڈی نہیں کر سکتے. تو میں یہ آپ سے آج صرف ایک اسٹارٹنگ میں صرف ایک کوشچن یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں حدیث کے کیا پرنسپل ہیں کہ آپ اب فار ایگزامپل ہر بندہ اٹھ کے کوئی حدیث بیان کرے تو ہم نے اس کو آنکھیں بند کر کے تو نہیں نا مان لینا. بہت ساری اس میں غلط روایات بھی ہوں گی، صحیح بھی ہوں گی، تو اس کو آپ نے چیک تو کرنا ہے نا، اس کا کرائیٹیریا ہے. تو آپ کے مذہب میں وہ کرائیٹیریا کیا ہے؟ یعنی یقین ہونی چاہیے کہ امام علیہ السلام کی حدیث ہے. اتنے شواہد دلائل ہونی چاہیے کہ آپ کو یقین آ جائے، علم ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ یہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے. اگر نہیں ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے یہ امام علیہ السلام کی حدیث ہے یا پیغمبر کی حدیث ہے. آپ کی دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ صحیح حدیث کو اس کو بولتے ہیں. ایک لغت میں ہے، یعنی لینگویج میں ہم کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے، یعنی بات کریکٹ ہے، یہ بات ویلڈ ہے. صحیح جو ہے، لفظ صحیح کس کو بولتے ہیں؟ مثلا اگر کوئی چیز صحیح ہے یعنی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کریکٹ ہے، یہ لغت میں. لیکن ہم جب علم حدیث میں آتے ہیں نا، آپ کے علماء کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بتایا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے، کہ اس کے سب رجال، جب مخالفین کی بات کر رہا ہوں، شیعوں کی بات نہیں کر رہا، سب رجال ثقات ہوں اور اس میں کوئی انقطاع نہ ہو. اگر سب رجال ثقہ ہیں، چاہے وہ برے مذہب کے بھی ہیں، مثلا عقیدہ اس کا باطل ہے، اس سے کام نہیں ہے. میں سب رجال اس کے ثقات ہوں اور سب رجال میں کیا ہو، کوئی انقطاع نہ ہو، کوئی مجہول نہ ہو، انہوں نے ایک دوسرے سے ملے ہیں، ایک دوسرے سے انہوں نے سنے ہیں، تو ہم اس حدیث کو صحیح کہیں گے. اب اگر کوئی حدیث ایسا ہو تو کیا ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بولی ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ تو دو مختلف کیٹیگریز ہیں. سب رجال ثقہ ہیں، مثلا اس میں 6 واسطے ہیں، بخاری اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یا 7 واسطے یا 5 واسطے ہیں. تو یہ 5 واسطے ہیں، یہ سب ثقہ ہیں اور اس میں انقطاع بھی نہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین بھی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. صحیح کا مطلب ایک لغت میں ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے، لغت میں یعنی زبان میں اور محاورے میں ہم کہتے ہیں صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً یہ واقعہ ہوا ہے. ہم کہتے ہیں عالمی جنگ صحیح ہے، یعنی عالمی جنگ میں شک نہیں ہے. سن 1940 میں، سن 1939 میں عالمی جنگ کا آغاز ہوا، سن 47 میں یا سن 45 میں اس کا اختتام ہوا، یہ صحیح ہے. لیکن جب علم حدیث میں آتا ہے نا، حدیث صحیح سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. صحیح سے مراد یہ ہے کہ یہ حدیث اس کے سب رجال ثقات ہیں اور اس میں انقطاع نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں یہ تعبداً حجت ہے. تعبداً حجت، تعبد کا مطلب سمجھتے ہو میرے بھائی آپ؟ متین بھائی تعبد سمجھتے ہو کس کو بولتے ہیں؟ علامہ صاحب دیکھیں، جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ بیسیکلی آپ مجھے بتائیں نا، 1 منٹ، تعبد کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تعبد کس کو بولتے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں. ہاں، تعبداً اس کو بولتے ہیں میرے بھائی. مثلا نماز ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، صبح کی نماز 2 رکعت ہے، یہ اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے کہ صبح نماز 2 رکعت ہے. 3 کیوں نہیں ہے؟ ہم بہتر 2 سے تو 3 بہتر ہے، 3 سے تو بہتر 4 ہے، 5 اس سے بھی زیادہ ہے نا. اللہ کی زیادہ عبادت کریں. یہ کوئی عقلی دلیل؟ 1 رکعت میں 2 سجدے ہیں، 1 رکعت میں 1 رکوع 2 سجدے ہیں، ہم 2 رکوع کرتے ہیں، 4 سجدے کریں بھائی، 10 سجدے کریں. کیا ہے یہ جو ہے تعبد ہے. یہ تعبد یعنی جیسے اللہ نے کہا ہے، ہمیں اس کی حکمت کا نہیں معلوم، یہ کوئی عقلی بات نہیں ہے. اللہ نے اس طرح بولا ہے تو ہم اس کو بجا لاتے ہیں. اگر اللہ کہہ دیتا کہ نماز صبح کی نماز 3 رکعت ہے تو 3 رکعت ہم پڑھتے ہیں. اگر اللہ فرماتا کہ صبح کی نماز 10 رکعت ہے تو 10 رکعت ہم پڑھتے ہیں. لیکن اللہ نے بولا 2 رکعت پڑھو، تو اس لیے ہم 1 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے، نہ کم نہ زیادہ، 2 رکعت. تو اس کو بولتے ہیں تعبد. تعبد یعنی اس میں کوئی عقلی والی بات نہیں ہے. اس میں کیا، اس میں صرف اور صرف ہم سنیں گے جو اللہ کا حکم عمل کریں گے. تو صحیح حدیث حجت ہے. صحیح حدیث حجت ہے. نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ واقعاً پیغمبر نے یہ فرمایا. اگر ہمیں پتہ ہے کہ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو بات ختم ہے. بات ختم ہے، چاہے اس کے رجال ثقات ہوں یا نہ ہوں، چاہے اس میں انقطاع ہو یا نہ ہو، وہ تو پتہ، وہ تو پیغمبر نے فرمایا. اس کے بعد تو کوئی کسی فلسفے کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، صحیح حدیث، اس حدیث کا نام انہوں نے صحیح رکھا ہے. یہ سب عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، کیونکہ عوام صحت سے کیا سمجھتی ہے کہ واقعاً یہ ویلڈ ہے، یہ ثابت ہے. لیکن صحیح سے یہ یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے. صحیح سے کیا مراد ہے؟ اس کے سب رجال ثقات ہیں. چاہے ہمیں علم ہو، یقین ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا یا نہیں کہا، تعبداً یہ حجت ہے.
یہ تعبداً حجت ہے. جیسے کہ ہم نماز صبح 2 رکعت پڑھتے ہیں, نماز عصر 4 رکعت پڑھتے ہیں, نماز سے پہلے وضو کرنی چاہیے. اب نماز سے وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح تعبداً یہ حجت ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ آپ لوگوں کا صحیح حدیث کے متعلق صحیح حدیث کا پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح حدیث بولتے کس کو ہیں. صحیح حدیث آپ اس کو بولتے ہیں, ہم اس کو صحیح نہیں بولتے. ہم اس کو صحیح نہیں بولتے بھائی. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہیں یا نہیں کہا, اس کو نہیں کہا, آپ کیسے کہتے ہیں صحیح ہے؟ کیسے کہتے ہیں صحیح ہے؟ اجازت دیں بات کرنے کی. یہ صحت کے لیے شرط ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, شواہد ہونے چاہیے, قرائن ہونے چاہیے, دلائل ہونے چاہیے کہ واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے بولے ہیں. اگر پتہ ہی نہیں ہے ایسے تعبداً حجت ہو گیا. تو یہ میرے بھائی اس دونوں مسلک میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم یقین, اطمینان, ثقہ کہ مجھے ثقہ ہے, مجھے اطمینان ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے بولے ہیں, تو یہ میرا دین ہے, یہ میرا دین ہے. آپ لوگوں کا تو یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے. پھر آپ ہم سے مانگتے ہو دلیل کہ آپ کے پاس کیا اگر آپ اپنے حدیث صحیح حدیث کی تعریف جب ایک دفعہ کھولو نا کہ آپ لوگ صحیح حدیث کس کو بولتے ہو, تو پھر سارا فراڈ واضح ہو جائے گا کہ ہم اس کو تعبداً اس پہ عمل کریں. کوئی تعبد محبت کوئی بھی نہیں ہے اس طرح کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا جملہ ہو کہ اگر کوئی حدیث کے سب رجال ثقات ہوں, آپ کو یقین بھی نہ آ جائے تو وہ آپ کے لیے حجت ہو. اس کے تعبد کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں, یہ سب من گھڑت باتیں. اوکے, مزید بولیں آپ. علامہ صاحب اس میں فرسٹ آف آل تو دیکھیں نا, ہمارے ہاں بھی کچھ اصول ہیں, پرنسپل آف احادیث ہیں, اور جرح و تعدیل کے معاملے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1400 سال میں سب کے اندر اختلاف رہا ہے. اب جس طرح آپ نے صحیح حدیث کے ایک اصول رکھے ہیں, ہر محدث اور فقہاء کرام نے صحیح حدیث کے کچھ اصول رکھے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا چلوں, بخاری شریف کے اندر رفع یدین کی بہت ساری روایت ہیں, لیکن امام ابو حنیفہ نے ایک اصول بنا لیا ہے, ایک پرنسپل ہے ان کا. اس پرنسپل کے مطابق وہ ساری روایت کو نہیں مانتے, کیونکہ ان کا ایک اپنا پرنسپل ہے. امام شافعی کا ایک اپنا پرنسپل ہے, امام مالک کا اپنا پرنسپل ہے, امام دارالقطنی کا اپنا پرنسپل ہے. یعنی کہ یہ ایک اجتہادی امر ہے جرح و تعدیل کا جو آپ مجھے بیان کر رہے ہیں. تو اس میں تو اختلاف ہوگا, ظاہری بات ہے, ایک کا اصول ہی ڈیفرنٹ ہے, وہ اصول کے تھرو اس حدیث کو لے رہا ہے, تو ظاہری بات ہے اس نے غلط ہی لینا ہے. جیسے میں نے امام ابو حنیفہ کی آپ کو بیسٹ ایگزامپل دی ہے, بخاری شریف کے اندر بہت ساری روایات ہیں رفع دین کی, امام ابو حنیفہ نہیں اس کو لیتے کیونکہ ان کا اصول کچھ اور ہے. وہ ان کا اصول اس معاملے میں دوسرا ہے کہ وہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ صحیح حدیث کے 5 اصول ہیں اہل سنت کے ہاں. مطلب ایک تو جو ڈائریکٹ 3 راوی پہ لگتے ہیں کہ راوی صحیح ہو, اس کا حافظہ مضبوط ترین ہو, جتنے بھی آپ جرح و تعدیل کریں وہ ہر ایوری تھنگ اس میں دیکھی جاتی ہے. آپ مجھے جو اصول حدیث بیان کر رہے ہیں وہ اہل سنت کے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں. وہ مجھے کسی کتاب سے دکھائیں کہ اہل سنت کے اصول یہ ہوں. اب ہر بندہ اٹھ کے کوئی لکھ دے تو اس کے اہل سنت تو نہیں نا ذمہ دار. ہمارا ایک مسلک ہے, ایک منہج پر ہے ہم. اگر اس منہج پہ کوئی کام غلط ہو رہا ہے اس کو آپ ڈیفائن کریں. جب آپ کوئی بھی کتاب کی کوئی روایت ہے اس کا نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, وہ اہل سنت پر آپ ہٹ کر دیتے ہیں, تو اس طرح تو پھر ہم کسی فائنل ڈیسیژن پہ نہیں. ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی, میں ان کو دکھا دیتا ہوں کہ ان کا سارا جو صحیح حدیث پہ اتنا ناز کرتے ہیں یہ سب فراڈ پہ مبتنی ہے. یہ لفظ ابھی میں عرض کرتا ہوں, لفظ آپ کہتے ہیں صحیح, یہ حدیث صحیح ہے. 99% عوام لفظ صحیح سے کیا سمجھتے ہیں, یعنی واقعاً صحیح سے کیا مراد ہے؟ حدیث یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کرو, الف ب ج, ٹھیک ہے نا, ایکس وائی زی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. تو جب ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے تو کیا مطلب ہے اس کا کہ واقعاً پیغمبر نے یہ فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ٹھیک ہے نا. یہ صحیح سے عوام یہی سمجھتے ہیں, فراڈ یہی پر ہے. علماء کوئی اور مقصد لیتے ہیں اس سے. علماء سے کیا مقصد لیتے ہیں؟ دیکھیں صحیح میں اتنا فراڈ یہ کرتے ہیں, صحیح سے مراد کیا لیتے ہیں؟ یہ کتاب ہے التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر, تالیف یحییٰ بن شرف النووی, چاپ دارالکتب العربی, سنہ 1985 میں کتاب چھپی ہے. فی انواع الحدیث, حدیث کے اقسام پر سب سے پہلا جو حدیث کی قسم ہے وہ حدیث صحیح ہے. حدیث کون سی حدیث؟ صحیح حدیث. فی حدہ, پہلے کہتے ہیں کہ ہم حدیث کی تعریف کریں گے. صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ مَا اتصل سَنَدُهُ بِالْعُدُولِ الضَّابِطِينَ مِنْ غَيْرِ شُذُوذٍ وَلَا عِلَّةٍ. صحیح حدیث کی معرفت یہ ہے, صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہو, یعنی اس کے سند میں انقطاع نہ ہو, اور سب اس کے روات عادل ہوں اور ضابط ہوں.
حافظت صحیح ہو اور سب عادل ہوں، من غیر شذوذ ولا علہ، اور اس میں کوئی شذوذ بھی نہ ہو، شذوذ یعنی دوسری صحیح حدیث کے مخالف نہ ہو، اور علت بھی نہ ہو، اس میں کوئی ایسی، کیونکہ وہ صحیح حدیث کو بھی کاٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں، انکار کرنے، اس کے لیے کہتے ہیں اس میں کوئی بھی علت بولتے ہیں بیماری کو، اس میں کوئی ضعف نہ ہو، دوسری کوئی ضعف نہ ہو، تو اس کو کہیں گے صحیح۔ وَإِذَا قِيلَ صَحِيحٌ فَهَذَا مَعْنَى، جب ہم کہتے ہیں صحیح، معاف کیجیے کیا ہو گیا، جب ہم کہتے ہیں صحیح تو اس کا مطلب یہی ہے، جب ہم کہتے ہیں صحیح تو اس کا مطلب یہی ہے، لا انہ مقطوع بہ، مقطوع بولتے ہیں یا عربی زبان میں یقینی کو، قطع بولتے ہیں یقین کو، حدیث سے صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سند متصل ہو، اس کے سب روات ثقات ہوں، یہاں پہ انہوں نے کہا عدول ہوں، اس میں شذوذ نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث قطعی ہے، واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا یہ ایک تعریف، یہ تدریب الراوی ہے سیوطی صاحب کی، یہی تقریب کی شرح ہے، سنہ 1415 ہجری میں بیروت میں چھپی ہے، یہاں پر وسیس وَإِذَا قِيلَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَمَعْنَاهُ أَيْ مَا اتصل سَنَدُهُ مع الأوصاف المذكورة فَقَبِلْنَا عَمَلًا بِظَاهِرِ الْإِسْنَادِ فَقَبِلْنَاهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْإِسْنَادِ، جب ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کسی اوصاف کے ساتھ جو ہم نے ذکر کیا ہے، سند متصل ہو، اس میں شذوذ نہ ہو، اور اس کے سب روات عدول ہوں، تو اس کو ہم حدیث صحیح کہیں گے، لا انہ مقطوع به فی نفس الامر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ حدیث واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، ہمیں ظاہراً تعبداً وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ کیوں حجت ہے؟ کیونکہ خبر واحد حجت ہوتی ہے ان کے نزدیک، خبر جو حدیث اس طرح ہو، کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا بھلے آئے نفر میں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث اس طرح کی ہو تو وہ حجت ہوا کرتی ہے۔ اچھا اب آپ کے سامنے اگر مزید چاہیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لذا سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ہے حدیث صحیح کے تعریف پر۔ حدیث صحیح ہم کس کو بولتے ہیں؟ آپ کس کو بولتے ہیں؟ آپ جب کسی حدیث کو صحیح بولتے ہو، یہ فراڈ ہے عوام کے ساتھ، آپ ناز کرتے ہو اپنے عوام کو، آپ تو نہیں، آپ کے علماء، کہ ہمارے پاس علم جرح و تعدیل ہے، ہمارے پاس رجال ہے، ہم تو یہ بہت ریسرچ کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ وہ حدیث صحیح تم کس کو بولتے ہو؟ تعریف تو بتاؤ۔ کہتے ہیں ہم وہ حدیث جس کی سند سب روات سب ثقات ہوں اور اس میں کوئی انقطاع نہ ہو تو وہ حدیث صحیح بولتے ہیں۔ اب وہ ایسا اگر کوئی حدیث ہے تو واقعاً لغوی طور پر بھی وہ صحیح ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں، لغوی پر ہو سکتا ہے کہ ہمیں یقین آ جائے، ہو سکتا ہے یقین نہ آ جائے۔ صحت کی شرط یہ نہیں کہ ہمیں یقین ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بس اگر اس کے رجال ثقات ہیں اور سب اس کے رجال میں سب عدول ہیں اور اس میں کوئی انقطاع نہیں تو یہ حجت ہے۔ وہ حجت کس نے بولا؟ یہ حجت ہے، کس نے بولا ہے؟ کب؟ کس عاقل نے بولا ہے؟ یا کوئی قرآن کی آیت ہے ہمیں دکھا دو، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے ہم دکھا دو ہمیں۔ عقلاء کے نزدیک ایسا کوئی قاعدہ ہے، کوئی عقلی قاعدہ ہو کہ اگر کوئی بات 6 7 8 واسطوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، وہ سب عادل بھی ہوں، کسی نے 50 سال پہلے سنا ہے کسی سے، اس کے بعد دوسرے آدمی نے 50 سال بعد اس سے سنا، اس نے دوسرے نے 30 سال کے بعد اس سے سنا، 40 سال 200 سال کا بیچ میں آ جاتا ہے، سب حافظے سے نقل کر رہے ہیں صاف، اور وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب ان میں اب ان کے اپنے تعصبات بھی ہیں، انسان کا حافظہ بھی اتنا قابل اعتماد نہیں ہوتا، لوگوں کے تعصبات بھی ہوتے ہیں، لوگ تقیہ بھی کرتے ہیں، لوگ بات کو موڑ لیتے ہیں۔ تو آپ کو کس طرح سے کہ آپ کو جب یقین نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے بولے ہیں تو آپ کس بنا پر کہتے ہو کہ یہ صحیح ہے؟ اور اس کا نام تم نے صحیح کیوں رکھا ہے؟ تم اس کا نام رکھ لیتے تھے کہ بھائی یہ حدیث ہے، مشکوک نام رکھ لیتے، کچھ اور نام رکھتے، صحیح نام نہ رکھو اس پہ، تم نے کیوں صحیح نام رکھا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں یہ حجت ہے، تعبداً حجت ہے، وہ ہمیں دکھاؤ، یہ کوئی مذاق ہے؟ دین ہے بھائی، اتنے شریعت کے ارکان ہیں، سب کے سب حدیث سے ثابت ہوتے ہیں سب، اور تم نے یہ قاعدہ بنایا بھائی کیا حدیث اگر ایسا ہو تو وہ حجت ہوتی ہے، تو دلیل کہاں ہے اس کی؟ بتاؤ ہمیں دلیل کوئی ان کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر تم حدیث صحیح کی تعریف کھولو تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، ان کے سب احادیث باطل ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس کو یہ صحیح بولتے ہیں وہ حقیقت میں صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں یقین کی ضرورت نہیں ہے، علم کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہمیں اطمینان ہو کہ واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو تم کیوں قرآن کے مخالف؟ ان يتبعون الا الظن ان الظن لا يغني عن الحق شيئا، ظن گمان صرف گمان ہوتا ہے، گمان تو حق یقین کی جگہ نہیں لیتا۔ جی سر میرے بھائی حکم کرو۔
علامہ صاحب دیکھیں، میں آپ سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ میں نے آپ کے سٹارٹ میں کہا کہ پرنسپلز ہیں نا، ہر ایک انسان کے اپنے پرنسپلز ہیں، اس نے اپنے اصول رکھے ہوئے ہیں۔ اب جس طرح اہل سنت کی کتابوں میں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں کہتے ہیں کہ روایات ہیں، بہت سارے محدثین کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، دوسری طرف بہت سارے محدثین کہتے ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ جب آپ ان دونوں کو پڑھتے ہیں تو واضح چیز آپ کو یہ ہوتی ہے کہ دونوں نے اصول رکھے تھے، وہ اصول ان کے ڈیفرنٹ ہیں۔ آپ جس طرح آپ نے بات کی ہے خبر واحد کی، خبر واحد کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر تو کوئی ایسا معاملہ آ جائے اسلام کے اندر جس کو ہر ایک کی ضرورت ہے تو آپ خبر واحد وہ آپ ایکسیپٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے وہ مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہو جس کو ہر مسلمان کی ضرورت ہے، تو آپ کہیں جی میرے پاس ایک خبر واحد آ گئی ہے تو میں یہ اس کو حجت بنا لوں گا، ایسا کوئی اصول نہیں ہے اہل سنت کے ہاں۔ اور دوسری بات آپ نے وہ جو کتاب سے کھول کے تو پھر مجھے کیا کریں گے؟ حوالہ دکھایا، تو پھر کیا کریں گے؟ یہ تو میں نے آپ بخاری کو مسلم کے اسٹارٹ سب سے کہا، احادیث 99% حدیث سب خبر واحد ہیں، پھر کیا کریں گے؟ بخاری مسلم جو صحیح والی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں بہت ساری روایات ٹھیک ہیں۔ میں نے آپ کو فرسٹ پہ وہ اگزامپل دے دیا رفع یدین والی، اس میں رفع یدین کی روایت ہے، میں رفع یدین نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس روایات کو لیا، ان کے ہاں اپنا اصول ہے، ہمارے ہاں ایک اپنا اصول ہے، امام شافعی کے اپنا اصول ہے۔ میں تو ان اصولوں کی بات کر رہا ہوں نا۔ آپ اگر مجھے صحیح کی حدیث کسی اہل سنت کی کتاب سے کھول کے دکھائیں گے، ہو سکتا ہے اس اہل سنت کا اصول کوئی اور ہو، میں جس محدث کو مان رہا ہوں اس کا اصول کوئی اور ہو۔ اب میں آپ سے ایک اور سوال اب پوچھتا آپ ہوں، میرے بخاری بھائی، شریف میں اب آپ لوگ خود کہتے ہو کہ بخاری کے سب احادیث سب اجماعی طور پہ صحیح ہیں، یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ علامہ بخاری صاحب کی دیکھیں، روایت صحیح نہیں ہے، اور آپ خود کہتا ابو حنیفہ علامہ اس کو نہیں مانتا، ابو حنیفہ نے صحیح حدیث کے خلاف فتویٰ دیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ابو حنیفہ نہیں مانتا، میں نے ایک پرنسپل کی بات کی ہے کہ ہمارے ہاں رفع دین نہیں ہے، ہم رفع دین کے اور بغیر بھائی جو نماز آپ خود پڑھتے ہیں۔ کہہ رہے ہو کہ بہت سارے احادیث ہیں رفع یدین کے، ابو حنیفہ جی آپ، جی لیکن آپ اس کو عمل نہیں کرتے، صحیح احادیث پہ عمل نہیں کرتے، آپ ابو وہ حنیفہ کے اس لیے فتوے پہ نہیں عمل کرتے ہو۔ وہ نہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں رفع دین چھوڑ دیا تھا۔ میں آپ کو اچھا اچھا مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں بخاری شریف کی، کہ اچھا بخاری شریف میں رفع دین کی روایتیں ہیں، لوگ ان کو پڑھ کے رفع دین کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو روایتیں ہیں وہ ان کے مقابلے میں زیادہ سٹرونگ ہے، ہاں جو پرنسپل ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے۔ میں اس پرنسپل کی بات کر رہا ہوں، میں نے کسی روایت پہ بات نہیں کی۔ اب میں نے جس طرح آپ کو اچھا بتایا کہ اب جو میرے حضرت میں امیر، ایک خادم منٹ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ اب میں آپ بتاتا ہوں، یہ میرا اب مسئلہ میں نے جو آپ کی یہ ہے، خدمت میں جو عرض کیا نا، پہلی بات میں اپنا بات دہرا دوں پھر آپ سوال کر لیں۔ میں نے ان کی خدمت میں جو عرض کیا ہے کہ آپ کے علماء نے آپ کے ساتھ مکر کیا ہے، فریب کیا ہے، لفظ استعمال کرتے ہیں وہ صحیح سے مراد وہ صحیح نہیں لیتے، کچھ اور لیتے ہیں، اور آپ عوام بیچارے بیوقوف بنتے ہیں کہ واقعا یہ حدیث پیغمبر کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے یا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں تعبداً یہ ہم پہ حجت ہے، کیونکہ خبر واحد جو ہے اس کی حجت کی دلیل جو ہے وہ تعبد ہوتی ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے یہ ہے، اگر آپ اس بات کو کھولیں تو آپ کے احادیث 98% اس میں گر جاتی ہیں صحت سے، کیونکہ صحت سے عوام جو مراد دیتی ہے نا کنورسیشن میں، عوام ہم کہتے ہیں کہ واقعا یہ پیغمبر نے فرمایا تو صحیح، اگر نہیں فرمایا تو ہم کیسے کہتے ہیں صحیح ہے؟ لغوی جو صحت ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اس میں تو آپ کے حدیث میں تو صحیح نہیں آ جاتی نا، آپ تو صحت سے کچھ اور مراد لیتے ہیں۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا سوال ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکیں؟ بسم اللہ۔